الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس مہاماری اور کرونا وائرس کی وجہ سے انسانی دنیا کی حفاظت کرنے کے لیے اور اسے بیماری سے بچانے کے لیے پوری دنیا میں تالا بندی، لاک ڈاؤن کا نسخہ آزمایا گیا اور اس کا کسی حد تک نتیجہ سامنے بیماری سے حفاظت کی شکل میں آیا، مگر اس کی وجہ سے معاشی حالت چرمرا گئی اور کمزور ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں اور حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت مت کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی معیشت میانہ روی اختیار کرنا ہے، یعنی اگر انسان کمانے کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے تو بلا شبہ انسان کی معاشی حالت بری اور بدتر نہ ہو۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے نایاب اور بے مثال نسخہ ہے۔ آج کل ہمارے درمیان معاشرے میں فضول خرچی کا عام رواج ہے۔ جہاں دیکھو اور جس کو دیکھو فضول خرچی، یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنا یا بلا ضرورت خرچ کرنا، اسی کو آج عقل مندی اور سمجھ بوجھ اور ہوشیاری کی نشانی سمجھ لیا گیا ہے۔ مثلا شادی اور دیگر پروگراموں میں کھانا بنایا جاتا ہے اور کم از کم 1/3 کھانا برباد ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زائد کھانا نہ بنایا جائے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زائد کھانے کو ہنڈانے اور برباد کرنے کے بجائے کھلانے کا پختہ انتظام کیا جائے۔ اس کو کھلانا یہ کار ثواب ہے اور اسے برباد کرنا یہ فضول خرچی، ریا اور نمود ہے۔ میانہ روی کا مطلب یہی ہے کہ ضرورت کے بقدر ضرورت کے وقت خرچ کیا جائے۔ ہم اپنی دولت، اپنے مال اور اسباب کو فضول خرچی میں اور بے فائدہ کے کاموں میں، لایعنی امور میں بے دریغ بلا سوچے اور سمجھے خرچ کرتے رہتے ہیں، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے
اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ نہ معلوم کتنے غریب غربا اور فقراء ایسے موجود ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ نہ معلوم کتنے محتاج وہ بچے ہیں جو مفلسی اور غربت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکے اور پڑھ نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ وہ شوق رکھتے ہیں، ان میں ذوق ہے، جذبہ ہے، ولولہ ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو صاحب ثروت اور دولت و مال سے نوازا ہے، وہ اپنے اس مال کو، اپنی اس دولت کو بے مقصد، بے فائدہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان تمام باتوں کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں اسے خرچ کیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اس طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔